اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سامعین گرامی، آج تک ہم نے یہی سنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کل قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے اور اپنی امت کے حق میں آپ بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن بھی آپ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ نے کل قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کرنی ہے، اور آپ کی سفارش پر بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکالا بھی جائے گا۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے حق میں سفارش کریں گے، وہاں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے خلاف نبی علیہ الصلاۃ والسلام گواہی دیں گے، جن کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ان لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر ہی کر دیا ہے کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے دربار میں یہ فرمائیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے رب العالمین یہ وہ قوم ہے جنہوں نے دنیا کے اندر اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ یعنی قرآن کو پس پشت ڈالنے والوں کے خلاف، قرآن کو چھوڑنے والوں کے خلاف، قرآن سے اعراض کرنے والوں کے خلاف نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود کل قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب گواہی دیں گے تو آپ کی گواہی قبول بھی کی جائے گی کہ واقعتاً اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال رکھا تھا۔ پس پشت ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن کو سالہ سال کھول کے نہ دیکھنا، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی سے نکال دینا، قرآن سے اعراض کر لینا، قرآنی احکام پر عمل نہ کرنا، اور اپنے بچے اپنے گھروں میں اپنے وہ بچے بچیوں کو، گھر والوں کو قرآن پڑھنے کی تلقین نہ کرنا، قرآن پاک کا گھر میں ماحول پیدا نہ کرنا۔ تو یاد رکھیں، عملی طور پہ اگر ہم زبان سے نہیں بھی کہتے تو کسی حد تک ہم عملی طور پر قرآن کو من حیث المجموع چھوڑ چکے ہیں۔ اس کی آپ وہ عملی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ آج ابھی آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کے جو مدارس ہیں جن میں قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے، ان میں بچوں کی تعداد دیکھ لیں اور سکولوں کے اندر بچوں کی تعداد دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک ہی علاقے کے اندر 20 سکول ہیں اور 20 کے 20 تعداد کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھچا کچ بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس علاقے میں ایک ہی مدرسہ ہے، اس میں 10 15 20 بچے ہوتے ہیں۔ تو ہماری ترجیحات کا اندازہ یہاں سے ہی لگ جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر ہم اپنی ساری اولاد کو ڈاکٹر بنانے کا، انجینئر بنانے کا خواب تو دیکھتے ہیں، لیکن اپنی اولاد میں سے ایک بھی بچے کو عالم دین بنانے کا نہیں سوچتے۔ تو کیا عملی طور پہ ہم قرآن سے اعراض نہیں کر رہے؟ تو قرآن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو قرآن پر لگاؤ، اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ، تاکہ آپ دنیا سے چلے بھی جاؤ، آپ کی اولادیں جب تک قرآن پڑھتے رہیں گی، قرآن کی تلاوت کرتی رہیں گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ انجینئر بن کے بلڈنگیں بنائے گا وہ ثواب نہیں، قرآن کا ایک ایک حرف پڑھے گا، آپ کو ساری زندگی ثواب ملتا رہے گا۔ اور آپ کی زندگی کے بعد جب آپ چلے جائیں گے تو یہ آپ کا بچہ، بیٹا، بیٹی، یہ آپ کا حقیقی جانشین بنے گا اور آپ کی قبر کو سنوارے گا، آپ کے حشر کو سنوارے گا۔ یہ تب ہوگا جب آپ عملی طور پہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوانے پر راغب ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ اور کافروں کے اعتراض کا تذکرہ کیا ہے۔ کافر یہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے، یک بارگی ایک ہی بار میں سارا قرآن کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ جیسے تورات کی تختیاں ایک بار میں مل گئی تھی، انجیل ایک بار میں آئی تھی، زبور ایک بار میں آئی تھی، یہ قرآن ایک ہی بار میں کیوں نازل نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا کہ یہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے پیغمبر ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، کہ جب آپ پریشان ہو
تو آپ کی تسلی کے لیے قرآن نازل کر دیا جائے، اور جب آپ سے کوئی مشرک سوال کرے تو اس کا جواب دینے کے لیے قرآن نازل کر دیا جائے۔ اگر ایک ہی بار میں سارے کا سارا قرآن آ جاتا تو ان کے سوالوں پر بطور جواب اس کو نازل کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو 23 سالوں کے اندر دور نبوت کے اندر وقفے وقفے سے نازل کیا، تاکہ تھوڑا جتنی آیات نازل ہوتی تھی صحابہ ان کو سمجھ لیتے تھے، جتنی آیات نازل ہوتی تھی صحابہ ان کو یاد کر لیتے تھے، اور اگر ایک ہی بار میں سارا نازل ہو جاتا تو اس سارے کو ایک ہی بار میں سمجھنا اور ایک ہی بار میں یاد کرنا مشکل تھا۔ تو قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں بھی اللہ رب العزت کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کا تذکرہ کیا ہے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا وصف کیا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو اللہ کے بندے ہیں وہ عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان کو مخاطب کرتا ہے تو وہ سلام لے کر گزر جاتے ہیں، یعنی جاہلوں کے پلے نہیں پڑتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں قیام میں گزارتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی راتیں گزارتے ہیں، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں فضول خرچی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جو نہ حق قتل نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے، اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اللہ کے بندے وہ ہیں جو فضول کاموں سے لغویات سے دور ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو با مقصد زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو، میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ میری اولاد کو اور میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور ہمیں ایسا بنا کہ ہم متقین کے امام بن جائیں۔ یہ دعا اللہ کے بندے اللہ سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے، یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کے جو عذاب آیا تھا سابقہ اقوام پر، اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح کس قوم پہ عذاب آیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس میں ایک بات کا تذکرہ کیا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت عطا کی گئی تو 3 سال تک آپ خفیہ طریقے سے دعوت دیتے رہے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ یہ مکہ کے اندر دعوت پھیل رہی ہے، یہ دعوت دینے والا کون ہے، اس کا مصدر کون ہے، بس یہ دیکھ رہے تھے کہ آج کل کچھ لوگوں کے حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے کوئی مذہب پھیلایا جا رہا ہے، لیکن 3 سال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی آ گئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کی دعوت کی، ان کو نبوت کے بارے میں بتایا، تو ابو لہب اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا، آپ کی گستاخی کرنے لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو وہاں نہ سنا گیا، سارے قبیلے والے خاندان والے اٹھ کے چلے گئے، وہاں شور و غل ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ دعوت کی، تو دعوت کے اندر پھر ان لوگوں کو نہ بلایا جنہوں نے پہلی دعوت میں فساد کھڑا کیا تھا، تو اس دعوت میں آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جس دین کی تو دعوت دے رہا ہے میں اس کو نہیں مانوں گا، ہاں میں تمہارا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پھر اللہ سے دعا کی، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ
تو اپنا شکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، جو تو نے مجھ پہ نعمتیں کی ہیں، میرے والدین پہ نعمتیں کی ہیں، اور ان نعمتوں پر تو اپنا شکر کرنے پر میری مدد فرما، اور مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما۔ سلیمان علیہ السلام کا دوسرا قصہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو جانوروں سے بولنا اور جانوروں کی بولی سکھائی تھی۔ پہلا قصہ تو چیونٹی کا تھا، چیونٹی بولی انہوں نے سمجھ لیا، اور دوسرا قصہ یہ ہے کہ ہدہد کی بولی۔ ہدہد، سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندے بھی تھے جو آپ کے لیے کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ غائب ہے، نظر نہیں آ رہا، تو دوسرے جانوروں کو پوچھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں۔ کہنے لگے اگر وہ مجھے مل گیا تو میں اسے ضرور سزا دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، الا کہ مجھے وہ اپنا عذر بیان کر دے کہ وہ کہاں گیا تھا۔ جب وہ پرندہ آیا تو آ کے کہنے لگا میں تو یمن کی بستی سبا گیا تھا، اور وہاں ایک ملکہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی حکومت دی ہے، اور وہ اس بستی پر حکومت کرتی ہے، اور اس کے پاس ایک تخت ہے، اور وہ لوگ توحید کے انکاری ہیں، وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس ملکہ کو خط لکھا۔ وہ خط لے کر ہدہد اس کے پاس گیا، اس کو خط دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا تو اس نے اپنے وزیروں کو، مشیروں کو بلایا، کیا کرنا چاہیے؟ فلاں بادشاہ ہمیں بلا رہا ہے۔ وزیروں نے کہا کہ آ لینے دو، ہم مقابلہ کر لیں گے۔ بعض جذباتی ان کے وزیروں اور مشیروں نے یہ کہا، لیکن وہ ملکہ کہنے لگی وہ بادشاہ جو ہے، آپ نے اسے سرپرائز دینے کے لیے یا معجزہ دکھانے کے لیے یا اللہ نے جو ان کو حکومت دی تھی اس کا اظہار کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو کہا کون ہے تم میں سے جو اس ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں میرے پاس لے کے آئے گا؟ اس کا تخت یمن سے لے کر آنا ہے، کون لے کے آئے گا؟ عفریت جن بولا، کہنے لگا کہ میں آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام بھی خاموش تھے۔ ایک ایسا بندہ بولا جو وہاں موجود تھا، اللہ نے اس بندے کو کتاب کا علم دیا ہوا تھا۔ اس بندے نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور واقعتاً ابھی ایک لمحہ نہیں گزرا، وہ اس تخت کو وہاں سے اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ اور جب وہ ملکہ آپ کے پاس آئی، اس نے دیکھا کہ یہ تخت کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے دیکھو اس تخت کو، یہ کون سا تخت ہے؟ کیا یہ تمہارا تو نہیں؟ وہ کہنے لگی یہ تو میرا ہی تخت لگ رہا ہے۔ بتایا کہ یہ تمہارا ہی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کی بات کو مان لیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ اتنی قدرت اور اتنی طاقت اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ اور جب وہ سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی تو سلیمان علیہ السلام کے محل کا جو فرش تھا وہ شیشے کا تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے فلسطین کے اندر سلیمان علیہ السلام کے محلات ایسے قدرت کے عجائب اور منظر تھے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب یہ ملکہ داخل ہوئی تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ فرش نہیں ہے، پانی ہے۔ جب اس نے پاؤں رکھا، کشفت عن ساقیہا، اپنی شلوار کے پانچے کو اوپر کر لیا کہ کہیں پانی سے میری شلوار گیلی نہ ہو جائے، لیکن جب اس نے پاؤں رکھا تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ پانی نہیں، یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ کس قدر اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو قدرت دے رکھی تھی اور ان کی حکومت کے اندر وسعت تھی۔ تو یہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور سلیمان علیہ السلام نے ان ساری نعمتوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک ذرہ برابر بھی ان کے اندر کبر، تکبر اور غرور نہیں آیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔